یہ سمجھانا تو اس وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا. ہماری قوم کیا ہے، 8 سال تک کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچہ ہے، نہیں ابھی تو بچہ ہے. نہیں، بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے. تبھی سے بچہ ماں کی عادتیں لینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیے، ایک بچہ بغداد میں بھی تو تھا، جیلان میں رہنے والا. ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی، استاد کی گود میں جا کے بیٹھایا کہ حضرت جی اسے پڑھائیے، یہ میرا شہزادہ ہے. استاد نے بسم اللہ پڑھائی، کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ. جیسی استاد نے شروع کرایا ہے، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا. جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ. کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے. کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے. اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے، پیٹ میں یاد کرا دیے تھے. استاد حیرت میں تھے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے. کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں. بلایا غوث پاک کی امی کو، کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں. پھر کہتے ہیں غوث پاک سے بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو، جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں، جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں. تب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا، ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی. حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں. اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے. اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے، گود تیری ہوگی، جو بچہ آئے گا وہ غلام عبدالقادر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو. آج ضرورت ہے. آج ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل. اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے، سب بٹن جان گئے، کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا ہے. یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے بس تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں. کاٹنے کے لیے لال، اٹھانے کے لیے ہرا. کتنے سیدھے لوگ تھے یہ. اور آج دیکھو وہ لوگوں، جوانوں، تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو. نہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو، پڑھنے میں خرچ کرو. ہاں تعلیم میں آگے بڑھو. میں یہ نہیں کہتا قاری بنو، میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمن کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے، بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے. تم بھی تو آگے بڑھو. جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے، یہ ہندوستان ہے ہندوستان، یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے. اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی. ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا. تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو. حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب کبیرہ، سرزمین سیریا لکھا. آگے بڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو.
اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو. 300 روپے آدھے دن میں خرچ ہو جائیں گے لیکن تیرے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے. پڑھو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے. اللہ اکبر. بغداد کا تاجدار آپ نے، میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا. یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا. اللہ اکبر. نوجوانوں، ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو، ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے کم، چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے، ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے. گٹری لگا لیا گے، ڈھیر لگا لیا، کلمہ بھی پورا نہیں، ایک ایک ساتھ تین چنے لوٹ رہا ہے. اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا ہے. آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا، کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا. پتا یہ چلا چنے 3 کونٹل آ گئے لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا. لا، اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر. 2 چنے نہ ڈال، ایک ایک پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. لیکن ہمیں تو کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں آتا. قرآن کہاں سے آئے گا؟ پڑھو، آگے بڑھو، دین سیکھو. لیکن MBBS بنو، تمہاری مرضی ہے. اس سے پہلے قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو اس سے پہلے. ورنہ اگر مر گئے نا اور پوچھا گیا میں نے تو ایک ہی کتاب دی تھی، بتا کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ مجھے ABCD آتی تھی کہ نہیں چلے گی. فور ایپل بھی آتا تھا، نہیں چلے گا. چھوٹے آ سے انار آتا تھا، نہیں چلے گا. وہ بتا جو کتاب محبوب کی دی تھی وہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ حالات اپنے خود دیکھ لو. میں کھڑا کر دوں، 10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے تم. یہ حالات ہیں ہمارے. مشکل ہو جاتا ہے. تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے، پڑھیے، آگے بڑھیے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو، سنیے تو صحیح. وہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں لیکن علم کی چاہت کتنی تھی. کہتے ہیں ماں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. ماں نے مدرسے میں بھیجا، آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً 1400 سال کے بعد کہتے ہیں امی میں پردیس جانا چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. ماں نے بیٹے کی فرمائش کو سنا اور بھیجنے کے لیے راضی ہو گئیں. سننا جب غوث پاک جانے لگے، گھر سے نکلنے لگے، ماں کہنے لگی لخت جگر. کہا جی. کہا پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، تمہارے وراثت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہیں اشرفیاں. آپ کے حصے میں 40 اشرفیاں آئی ہیں. ماں نے بیٹے کی صدری میں رکھ کے اشرفی سل دی ہیں اور سلنے کے بعد اپنے بیٹے کو رخصت کرنے لگی. ماں نے کہا آ میرے لال سینے سے لگا لوں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی آج کے بعد عبد القادر سے ملاقات نہیں ہوگی. بغداد والے غوث نے کتنا پیار کیا، دوڑ کے آئے، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. ماں نے کہا عبد القادر جاتے جاتے ایک وعدہ تو کر کے جا. ماں کون سا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ تو دے. ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہا بیٹے ماں سے وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ماں کا ماتھا چوم کے کہنے لگے ماں یہ عبد القادر کا وعدہ ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. یہ ماں سے وعدہ کیا. سفر ہوا، جانتے ہو چوروں نے پکڑ لیا، سب کو لوٹ لیا. آخرکار آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں. کہا چل چل، جھوٹ بول رہا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے. سب کا سامان اکٹھا کیا. سردار نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے. کہا کیوں؟ اسے کیوں چھوڑا؟ کہا وہ کہہ تو رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں لیکن لگتا نہیں اتنے چھوٹے بچے پہ 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی. کہا بلا کے لاؤ. غوث پاک کو بلایا گیا. کہا بیٹے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں. کہا کھول کے دکھاؤ. جیسی آپ نے سلائی کھولی، صدری الٹی کی، 40 اشرفیاں گری. سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کا. کہا بیٹے اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے. کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا؟ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا. اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی. کہنے لگا محترم معاف کر دے، ہم کتنے گئے گزرے گئے، تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے. تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے، ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے. ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر. ہاتھ بڑھا
توبہ کرا ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مائیں، تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر ماؤں کی اولادیں بھی سچی ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ ایک گھنٹہ ہو چکا، بڑی محنت پڑ گئی، یہ محبتیں تھی آپ لوگوں کی، آپ نے محبت سے سنا، میں نے محنت کی، بس دعائیں چاہیے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرما لے اور اس کمیٹی کا بلانا قبول فرما لے۔ اور کمیٹی والوں مر جانا لیکن 11ویں مت چھوڑ دینا، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ غوث پاک نے کتنے قرآن پڑھے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے؟ نہیں صاحب، 12 سال تک، 12 سال تک ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے، اتنی عبادت کی۔ آواز قدرت آئی، عبد القادر آج مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ، عبد القادر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، پھر کہا حضور کی امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ یا اللہ جو میرا ہو اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ آواز آئی، جا، ہم نے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا نام لینے والا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے گی۔ نصیب والے نہیں، انشاءاللہ ہمیں اس وقت موت آئے گی جس وقت اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنے کرم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو جو قادری ہیں وہ نصیب والے نہیں؟ بولو ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے ہم قادری ہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہمارے شمیم بھائی بیٹھے ہوئے اکا سے آئے، ہمارے پڑوسی ہیں، بھائی صاحب ہیں ہمارے، اکا سے یہاں سننے آئے اور تم گھر سے آ کے یہاں بولنے تیار نہیں ہو۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ بچوں کو غوث پاک کا پیار سکھائیے، ان کی محبت سکھائیے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ اے جی ڈنڈی مار گئے کچھ لوگ، اے یار ڈنڈی نہ مارو، جلسہ ہے جی، یہاں تو ڈنڈی نہ مارو، ایمانداری سے سارے لوگ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔